جب انہوں نے کہا کہ آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ امت مسلمہ کی سپورٹ کے لیے اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، اسرائیل کے خلاف، ہندوستان کے خلاف، آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اسی ہال میں موجود تھا، میرے دل کو دھڑکا لگا کہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بھٹو کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اس نے بھی پین اسلامزم کی بات کی تھی۔ ارشد شریف جو شہید ہو گیا، جو 7 سمندر پار کس جرم میں شہید ہوا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ کسی نے اس کی ماں سے پوچھا ہے؟ جرم کیا تھا اس نے؟ پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑا تھا۔ کیا یہ جناح کا ویژن تھا؟ کیا جناح نے اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ جو علماء نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہاں مجھے بتائیں قرآن نے فیصلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر اس پہ کرتے تو آج سود میں ہمارے بال بال جھک رہے ہوتے۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے، کہتا نہیں دوں گا پاک سرزمین، ہم اس کو پکڑ کے پہلے گولیاں مروا کے پھر جیل میں ڈال دیتے۔ دل میں خیال آیا کہ علی محمد، تم اور ساتھ والے سنگ میں بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں؟ اپنے ماضی پہ نظر ڈالی۔ حکومت کے 3.5 سال، اپوزیشن کے 5 سال، عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدوجہد، ایک ہی تمنا۔ جب عمران خان صاحب نکلتے ہم سب ساتھ نکلتے۔ 2014 کا دھرنا، جس طرح ابھی فیصل نے بات کی، پاکستان تحریک انصاف کا 28واں یوم تاسیس ہے آج۔ 28 سال پہلے عمران خان صاحب نے یہ جدوجہد شروع کی تھی۔ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ عمران خان حیات ہوں گے، اللہ ان کی لمبی زندگی دے، لیکن ہم یوم تاسیس منا رہے ہوں گے اور عمران خان صاحب ہمارے بیچ نہیں ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری جدوجہد کا ایک بہت اہم لمحہ ہے، اور اس پہ عمران خان کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں ہے لیکن اس کی تحریک چل رہی ہے۔ وہ جیل میں ہے لیکن ہم بکے نہیں ہیں، نہ ہم ڈرے، نہ ہمیں کوئی خرید سکا ہے، نہ کوئی جھکا سکا ہے۔ ہم اسی تحریک انصاف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ پکے کھڑے ہیں جس طرح جب عمران خان صاحب باہر تھے۔ اگر عمران خان صاحب اپنی ذاتی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ جیل میں ہے، ہم سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جنگ اگر پاکستان کی جنگ ہے، اگر عام آدمی کی جنگ ہے، اس ملک میں سب کچھ ہے، قانون ہے، قانون میں تمام حقوق آپ کو دیے گئے ہیں کہ آج ایک عام پاکستانی کو وہ حق حاصل ہے۔ عام پاکستانی تو چھوڑے، آپ کے الیکٹڈ ایم این ایز، کل رات بھی ہمارے 2 ایم این ایز کے گھروں پہ پنجاب میں چھاپے پڑے۔ میں جب جیل تھا اڈیالہ، اسی طرح ایک دن صبح اذانوں کے ساتھ آنکھ کھلی تو 8x6 کی چکی ہوتی ہے ڈیتھ سیل کی۔ ممتاز قادری صاحب جس سیل میں ان کے آخری لمحات میں تھے، اسی میں مجھے رکھا گیا تھا، اور ساتھ میں شہریار خان افریدی تھے، ان سے پہلے اجاز چودھری۔ میری نظر لگی سلاخوں پہ، وہ ڈبل سلاخیں ہوتی ہیں، 2 دروازے ہوتے ہیں۔ 5 بجے صبح اپنی جیل کا دروازہ کھلتا ہے، شام کو مغرب کی اذانوں سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ علی محمد، تم اور ساتھ والے سنگ میں بند شہریار اور ہمارے بہت سے ساتھی کیا جرم کر کے آئے ہیں؟ اپنے ماضی پہ نظر ڈالی۔ حکومت کے 3.5 سال، اپوزیشن کے 5 سال، عمران خان کے ساتھ ایک ہی جدوجہد، ایک ہی تمنا۔ جب عمران خان صاحب نکلتے ہم سب ساتھ نکلتے۔ 2014 کا دھرنا، جس طرح ابھی فیصل نے بات کی، 2015-16 کا پاناما کی تحریک، اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے الیکشن کے لیے پھر تحریک، پھر اصل تحریک 18 کے بعد شروع ہوئی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صرف حکومت میں آ کے سب کو ٹھیک ہو جاتا ہے، اصل ریزسٹنس کا سامنا تو آپ کو ہوتا ہی تب ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں، کیونکہ 75 سال سے یہ اور اس سے پچھلے 200 سال سے جو سٹیٹس کو ڈیپلی انٹرنچڈ ہے پاکستان کے سسٹم میں۔ اور تو کیا خیال ہے کہ سن 47 میں جب سب زلالی پرچم لہرایا اور یونین جیک کا پھریرا وہاں سے اتار دیا گیا تو کیا آزادی مل گئی؟ کیا ہم نے قرآن پہ ملک چلایا؟ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا فلسفہ تھا اس پہ چلایا؟ جو علماء نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہاں مجھے بتائیں قرآن نے فیصلہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اگر اس پہ کرتے تو آج سود میں ہمارے بال بال جھک رہے ہوتے۔ ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ کے سامنے، کہتا نہیں دوں گا پاک سرزمین، ہم اس کو پکڑ کے پہلے گولیاں مروا کے پھر جیل میں ڈال دیتے۔ کیا یہ جناح کا ویژن تھا؟ کیا جناح نے اس لیے پاکستان بنایا تھا؟ سن 42 میں پاکستان قرارداد لاہور پاس ہونے کے 2 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسی طرح نوجوان ادھر بیٹھے ہیں۔ ابھی علامہ اقبال کے پروگرام سے اٹھ کے میں آیا ہوں، تھوڑا اس لیے دیر ہوا، وہاں بھی یہ بات کی اور یہاں بھی یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کرتے مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں ہم پروگریسو مسلمان ہیں، لیکن ہم اپنی جڑوں بنیادوں کو نہیں بھولے، قرآن کو نہیں بھولے، صحابہ اور اہل بیت کی قربانیوں کو نہیں بھولے، ہم نہیں بھولے پاکستان کس لیے بنا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے
کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا، میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا؟ اس کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا۔ ہمارا پاکستان کا آئین طرز حکومت قرآن پہ مبنی ہوگا۔ جب عمران خان صاحب نے یہاں دوسری عالمی سربراہی کانفرنس فارن منسٹرز کی منعقد کی، مجھے چیز کو اعزاز حاصل ہے کہ ان عظیم لوگوں کو ویلکم کرنے کا مجھے بھی موقع ملا۔ کچھ ہمارے دوستوں کو بھی فیصل بیٹھے اسٹیج پہ، کچھ دوست جا چکے ہیں، درتاج بھی بیٹھی ہیں، یہ سب ہم سب نے ان کو ویلکم کیا تھا۔ جب عمران خان نے دوسری عالمی کانفرنس میں، جب ترکی کے صدر، سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب کے نمائندے، ترکی کے نمائندے سب یہاں آ چکے ہیں، ان کی ہوسٹنگ ہو چکی ہوئی تھی، یہ محمد بن سلمان صاحب کی سپورٹ سے اور ترکیہ کی سپورٹ سے یہ کانفرنس ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ امت مسلمہ کی سپورٹ کے لیے اسلامک بلاک بناتے ہیں، آؤ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے، اسرائیل کے خلاف، ہندوستان کے خلاف، آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اسی ہال میں موجود تھا، میرے دل کو دھڑکا لگا کہ اب اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بھٹو کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اس نے بھی پین اسلامزم کی بات کی تھی۔ تو میرے دوستو، میرے ساتھیوں، انشاءاللہ عمران خان باہر نکلیں گے، جلد نکلیں گے، لیکن ان کو میسج یہ ضرور ہم چھوڑ کے جائیں، جب وہ باہر آئیں گے ان کو داستانیں سنائی جائیں گی، ان کو جرأت و بہادری کی داستان سنائی جانی چاہیے، ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ پیچھے عہدوں کے متولی نہیں چھوڑے تھے، بلکہ انہوں نے قربانی دینے والے مجاہد چھوڑے تھے، نوجوان بھی اور خواتین بھی۔ 28 سال ہو گئے یہ تحریک جواں ہے، اور وہی جواں ہے کبھی نہیں کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری۔ انشاءاللہ العزیز یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس پہ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ملک کے کام پہ لگا دے۔ جب سب لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، جو جائز کام، جب سب لوگ عہدوں کی دوڑ میں ہیں، جب سب لوگ دنیا کے پیچھے ہیں، ایک مرد قلندر کھڑا ہوا چند نوجوانوں کے ساتھ اور اس نے کہا یہ ملک میں ٹھیک کروں گا۔ اس کو آفریں ہوئی کہ آپ کیوں لمبے راستے پہ تو شارٹ کٹ سے آپ کو پی ایم میں بناتا ہوں، انکار کیا۔ میں ان جگہوں پہ 20 سال بعد اس نقشے پا پہ گیا ہوں جس پہ عمران خان گئے ہیں۔ ایک جگہ اپر لوور تیر میں ایک جگہ گیا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ رات کے 12 بجے عمران خان صاحب اس وقت نوابزادہ محسن علی خان کے ساتھ رات کے 12 بجے چکدرا برج پہ پہنچے، اور ہمارے ہوسٹ نے مجھے بتایا، پرانا ہمارا ورکر فخر الزمان دیر کا صدر ہے، میں موجودہ چیئرمین کو بھی کہوں گا پرانے ورکرز پہ ہاتھ رکھو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو وہی محبت دو جو عمران خان ان کو دیتے ہیں۔ جب جیل میں جان سے پوچھیں آپ کے پرانے ورکر کون ہیں، پرانا ورکر کبھی عہدہ نہیں مانگتا، وہ کبھی عہدہ نہیں مانگتا۔ جب عہدوں کا بٹوارا ہوتا ہے وہ وہاں دور، کیونکہ اس میں حیا ہوتی ہے، ہاں جب قربانی کی بات ہوتی ہے تو ورکر پھر آگے ہوتا ہے۔ تو فخر الزمان نے مجھے کہا کہ رات کے 12 بجے ایف سی والوں کی کال آئی کہ یار تم بھی جو ہے پتہ عجیب قسم کے لوگ ہو، تمہارا لیڈر آیا ہوا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہ اس کو پک کر لو۔ رات کے 12 بجے وہ پہاڑوں میں ہماری کیمپین کرتا رہا۔ یہ جتنے آسانی سے آج میں اور زرداج آپ اور ہم لوگ جیتتے ہیں، میں اس کو آسانی سے کہوں گا کہ ہمارا خرچہ نہیں ہوتا، ہمارا کارکن ہم سے آگے دوڑ رہا ہوتا ہے، یہ عمران خان کے کارکن ہے۔ آج سے 25 سال 28 سال پہلے ان پہاڑوں میں ایک ایک جگہ وہ جا کے اور اپنے گھر کی اور اپنے دونوں بیٹوں کی قربانی دے کے جماعت کھڑی کر گیا وہ آدمی۔ تو انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، دیکھو ہمارے ہم سے زیادہ تگڑے کارکن موجود ہیں، ایک وعدہ میرے ساتھ یہ کرنا کہ کبھی بھی جب بھی موقع آئے کہ آپ نے تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا کسی چیز سے مجبور یا بے کس ہو کے آپ نے کوئی اور رائے اختیار کرنی ہے، ہم نے کبھی اس تحریک کو نہیں مرنے دینا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، عمران خان صاحب کو بھی آنی ہے۔ کیا یہ تحریک پر رک جائے گی؟ جیل جانے سے رکی ہے؟ یہ نہیں رکے گی، اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس راستے میں بہت سے لوگوں کی قربانیاں ہیں، بہت سے لوگ مختلف پیشوں سے ہمارے قریب آئے۔ عمران ریاض سے ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے۔ ارشد شریف جو شہید ہو گیا، جو 7 سمندر پار کس جرم میں شہید ہوا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے؟ کس نے اس کی ماں سے پوچھا ہے؟ جرم کیا تھا اس نے؟ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑا تھا، وہ کوئی اینٹی پاکستان تھا، وہ تو سینے پہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے اور پاکستان کا جھنڈا لہرا کے پاکستان سے باہر گیا تھا۔ اس کی ماں کو یہ تحفہ ملا کہ بعد اس کے محب وطن پاکستانی بیٹے کی لاش اس کو ملی۔ انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ہم پکے کڑے عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ، اور یہ بات میں نے کی تھی اور اللہ نے الحمدللہ ثابت کی۔ خان صاحب نے دفعہ کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھو گے قاسم اور سلیمان بھی اگر نظر نہ آئے ہم ہوں گے انشاءاللہ، اور جب خان صاحب کھڑے تھے انشاءاللہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پاکستان، عمران خان، عمران خان۔